السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ ناظرین، بجلی آ گئی ہے کہ نہیں؟ آج سارا دن بجلی بند رہی ہے، میں تو آج شیو بھی نہیں کر سکا، اور ہر جگہ پہ بجلی کی وجہ سے ایک پینک کریٹ ہوا تھا اور اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ بجلی کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے، اور یہ آج کا سب سے اہم ایشو ہے۔ لیکن اعزاز سید جو ہیں وہ اس چیز پر مصر ہیں کہ بجلی سے زیادہ جو آگے الیکشن ہو رہے ہیں ان پر بات کرنی چاہیے، اور اس کے حوالے سے جو نگران وزیر اعلیٰ آئے ہیں، کے پی میں نگران وزیر اعلیٰ آئے تو ادھر کوئی لڑائی نہیں ہوئی، ادھر اپوزیشن اور حکومت نے مل کے فیصلہ کر لیا۔ پنجاب میں جو ہے پہلے آپس میں اتفاق نہیں ہوا، پھر بعد میں الیکشن کمیشن نے محسن نقوی کو نامزد کر دیا، فائنل کر لیا اور نوٹیفائی کر دیا، تو اس کے بعد ایک تنازع بھی کھڑا ہو گیا۔ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اس پہ سراپا احتجاج ہیں۔ تو کیا یہ ایسا کیوں ہوا ہے، اور کیا جو الیکشن کمیشن نے محسن نقوی کا انتخاب کیا ہے یہ کس حد تک درست تھا؟ میں اور اعزاز سید، بلکہ اعزاز سید اس پہ بات کریں گے۔ ہاں جی شاہ جی۔ نہیں، یہ چیمہ صاحب بجلی کے اوپر بھی ہم بات کر لیں گے اینڈ پہ، لیکن جو اینڈ پہ کیوں کریں گے؟ نہیں اصل اچھا آپ کہہ رہے ہیں اصل ایشو؟ نہیں، اصل ایشو، ہاں بالکل بھائی یہ بجلی اصل ایشو ہے شاہ جی۔ چیمہ صاحب میں عرض یہ کر رہا اچھا ہوں، بجلی نہ آئے آپ نہا سکتے ہیں؟ میری شیو نہیں ہوئی شاہ جی، آپ لوگوں کے مسائل نہیں ہیں۔ آپ نے اصل میں آپ نے شیو کب کی ہے؟ چیمہ صاحب میں نے آج صبح ہی کیا، لیکن میں پہلے اٹھ جاتا ہوں، آپ اٹھتے ہیں آرام سے؟ نہیں تو کس ٹائم بجلی کس ٹائم گئی ہے؟ 7:30 بجے۔ شاہ جی 7:30 بجے تو میں بھی اٹھا ہوا تھا، مجھے کیا پتا تھا بجلی گئی ہے؟ تو پھر قصور ہے نہ ہوگا۔ ہاں نہیں، بجلی بہت بڑا ایشو ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے جو ایشو بڑا بنانا ہے نا، اچھا آپ اس کو کہہ دیں جی کہ وہی بڑا ایشو ہے، ٹھیک ہے جی ہم مان لیے۔ اچھا چیمہ صاحب، عرض یہ ہے کہ 2 چیف منسٹر، ایک ہے محسن نقوی صاحب، اب پنجاب کے چیف منسٹر ہیں، ہماری برادری سے ہیں۔ ایک برادری آپ بڑی جلدی ملاتے اچھا نہیں، اس طرح سے اگر دیکھا جائے کہ وہ تو ایک نیوز چینلز کے مالک ہیں۔ میں نے سمجھا شاید سید ہونے کے لحاظ سے آپ برادری بنا رہے ہیں۔ نہیں، نیوز چینلز کے مالک ہیں، میں میڈیا انڈسٹری کے والے سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا چیمہ صاحب، اور دوسرے ہیں اعظم خان صاحب جو کہ خیبر پختونخوا میں ہیں۔ جو اعظم خان صاحب ہیں نا، میں ان کے ساتھ بھی میرے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں، بڑی یادگار ایکسپیرینسز ہیں، میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ اور محسن نقوی صاحب کے ساتھ بھی 1-2 ملاقاتیں ہیں میری، وہ بھی بتانا چاہتا ہوں، اور ان کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے جو میرے خیال میں عام آدمی کو نہیں پتہ، اور ان کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اعظم خان صاحب سے شروع کریں؟ آپ کی مرضی ہے۔ اچھا نہیں، اگر آپ نے کا کوئی جس کے ساتھ ایکسپیرینس اچھا نہیں ہے آپ اس سے شروع کر لیں۔ اچھا، میرا ایکسپیرینس تو دونوں کے ساتھ کوئی اتنا برا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن میں اعظم خان جو ہیں ان کے ساتھ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے۔ بہت اچھا ایکسپیرینس چیمہ صاحب اس طرح ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اعظم خان صاحب تو ایک بیوروکریٹ ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں، 90 سے 93 تک چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا بھی اس وقت صوبہ سرحد تھا وہ رہے ہیں، ریٹائر ہو گئے۔ تو ابھی جو 2018 کا جب الیکشن ہوا تو اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ایک نگران حکومت قائم ہوئی تھی، اس میں وزیر داخلہ ان کو نگران وزیر داخلہ لگایا تھا۔ یہ جو آر ٹی ایس جو آپ کو پتہ ہے بیٹھ گیا تھا، تو آر ٹی ایس بیٹھنے کا جو پبلکلی ایکسیپٹنس کی تھی نا جس بندے نے گورنمنٹ سائڈ سے ذمہ داری قبول کی تھی کہ آر ٹی ایس بیٹھا ہے، اور آر ٹی ایس میں پرابلم تھی، وہ اس وقت کے نگران وزیر داخلہ اعظم خان تھے۔ اور المیہ یہ دیکھیں کہ ان کا میں نے انٹرویو کیا تھا اور وہ انٹرویو نہیں چل سکا تھا، وزیر داخلہ کا انٹرویو نہیں چل سکا تھا، اور کیونکہ اس وقت جیو نیوز کے اوپر اور باقی چینلز کے اوپر بہت زیادہ سینسرشپ تھی۔ اچھا، لیکن اس سے پہلے بھی ایک چھوٹی سی بات ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ الیکشن سے پہلے نا چیمہ صاحب ہوا یہ کہ میں جس دن انہوں نے چارج سنبھالا اتفاق سے اس دن میں وزارت داخلہ میں تھا، تو یہ آئے تو باقی افسر سے بھی ملے، تو میری بھی ملاقات ہو گئی، بڑے خوش ہوئے۔ تو ہماری ایک اچھی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک انٹروڈکشن اچھا ہو گیا تو گپ شپ ہونے لگ پڑی۔ تو میں نے ان کا انٹرویو کیا، تو میں نے ان کے انٹرویو میں ہی آتے ساتھ میں نے ایک شرارت کی سوال کیا اپنی طرف سے۔ آپ کا ایک تعارف کرانے کا ایک اپنا انداز ہے نا۔ ہاں نہیں، لیکن وہ بڑی سافٹ سا سوال تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ بتائیں کہ کیا جو الیکشن ہے 2018 کے آ رہے ہیں تو ان میں کوئی فوج کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ان دنوں اسٹیبلشمنٹ، فوج اور آئی ایس آئی ان کی بڑی انوالومنٹ کی باتیں ہوتی تھیں۔ اعظم صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی اعزاز صاحب یہ الیکشن ہے نا اس میں فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ اس الیکشن میں ہم پولیس اور انتظامیہ کو انوالو کریں گے، اور فوج کے آنے سے یہ کنٹروورشل ہو جائے گا تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔
اچھا میرے لیے ایک بڑی خبر تھی, میں نے کہا یار بڑی زبردست ہے. اچھا ہم نے ادھر میں جیو ٹی وی پہ آیا, سٹوری فائل کی, انٹرویو فائل کیا, انٹرویو ہیڈ لائن پہ چل گیا. تو رپورٹر کے لیے تو یہی ہے نا کہ بلے بلے ہو گئی, ٹھیک, تھوڑی دیہڑی لگ گئی, دیہڑی لگ گئی. اچھا کچھ دن ہوئے تو فوج بلانے کا فیصلہ ہو گیا کہ الیکشن کی ڈیوٹی کے اوپر فوج تعینات ہوگی. میں دوبارہ ان سے ملا, تو دوبارہ ان سے مل کے میں نے انہیں کہا کہ جی آپ نے تو اب کیمرہ لگا ہوا ہے اور نگران وزیر داخلہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے. تو میں نے کہا کہ میں نے کہا جی یہ بتائیں آپ نے تو کہا تھا کہ فوج کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ تو فوج پھر بلا لیا آپ نے. انہوں نے اعظم خان صاحب نے کہا جی انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو مجھ سے پوچھا ہی نہیں, اچھا ہم سے تو کنسلٹ ہی نہیں کیا. میری تو آج بھی یہی رائے ہے کہ یہ فوج کو نہیں بلایا جانا چاہیے. فوج پھر آ گئی, پھر 2018 میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوا. اچھا الیکشن ہو گیا, الیکشن میں RTS کا رولا مچ گیا, آپ کو پتہ ہے. تو میں الیکشن کے فوری بعد بھی ان کے پاس گیا, تو میں نے اگین ان کا اچھا جب یہ انٹرویو ان کا کیا نا, تو انہوں نے کہا کہ جی فوج کو نہیں آنا چاہیے تھا, ہم سے پوچھا نہیں گیا. یہ انٹرویو بھی ان کا نہیں, یہ انٹرویو میں لے کے گیا, یہ چلا ہی نہیں کیونکہ پابندیاں تھیں. الیکشن ہو گیا, RTS کا شور مچا, میں دوبارہ ان کا انٹرویو کرنے گیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی RTS کا کوئی مسئلہ تھا. ویسے انہوں نے کہا ہوگا کہ چل دیتے تیرے ہے نہیں, تو بار بار انٹرویو کرنے کے لیے آ نہیں جاتا. پہلا انٹرویو تو چلا نا, پہلا انٹرویو تو چلا, ٹھیک ہے, دوسرا انٹرویو جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے پوچھا نہیں گیا وہ نہیں چلا, ٹھیک ہے. اچھا اب تیسرا انٹرویو یہ ہوا کہ میں نے ان سے پوچھا, کیمرے پہ میں نے پوچھا, میں نے کہا جی RTS کا مسئلہ تھا یا نہیں. انہوں نے کہا جی میں صبح الیکشن کی صبح اسلام آباد کے مختلف حلقوں میں گیا ہوں, تو مجھے مختلف حلقوں میں پتہ لگا کہ RTS کا مسئلہ ہے, اور واقعی RTS کا کوئی مسئلہ تھا. اب یہ انٹرویو بھی ان کا جو ہے وہ ہوا ہو گیا, لیکن ایز این انٹیریئر منسٹر یہ بات کرنا یہ بہت بڑی بات تھی. اچھا جس بات سے میں ایز ایک انسان ہوتا ہے نا, کہ ایک ہوتا ہے بڑے عہدے آپ کو امپریس کرتے ہیں, وہ بات نہیں ہوتی. اصل بات یہ کہ آپ انسان کیسے ہیں. ہوا یہ کہ میں اسلام آباد میں, وہ ہمارے دوست ہیں وہ پپس والے عامر رانا صاحب اور ایک دو اور دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا یہاں پہ ایک ریسٹورنٹ میں, نارملس ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہا تھا. ویسے آپ نارمل کھاتے نہیں ہیں آپ ویسے. اچھا تو رات کو کھانا چیمہ صاحب کھا رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ ہوٹل کے کارنر پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے اپنی غالباً اہلیہ کے ساتھ. تو میں نے غور کیا تو یہ اعظم صاحب سے, تو اعظم صاحب اٹھے اور میں بھی ظاہر ہے پھر ملا ان سے. اینڈ ایون ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز این انٹیریئر منسٹر, تو اس ریسٹورنٹ میں کسی قسم کا پروٹوکول کوئی نہیں تھا. ان کے پاس ایک گاڑی تھی یا ڈرائیور تھا, اور کوئی ہوتا ہے نا کہ وزیر داخلہ آ گیا, تو یہ اچھا پھر بعد میں پشاور میں بھی گیا, ان سے ملا, تو میں نے ان سے بات چیت کی. تو یہ 77 کا جب الیکشن ہوا تھا نا, جس میں بھٹو صاحب کے اوپر وہ ریگنگ کا الزام لگا تھا, تو اس میں بھی یہ ایک سول سروس میں تھے, انتظامی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے, تو اس کی بڑی انہوں نے یادیں سنائیں. تو یہ جو ان کی جو تعیناتی ہوئی ہے, اس کا میں سمجھتا ہوں بہت پورا کریڈٹ جانا چاہیے. کس کے اوپر, کن 2 پارٹیوں 3 پارٹیوں کو, ANP کو کریڈٹ جانا چاہیے, JUI کو جانا چاہیے, اکرم درانی صاحب ان پرٹیکولر, اور پرویز خٹک صاحب جو کہ PTI کے ہیں, کہ انہوں نے ایمیکبلی یہ معاملہ حل کر لیا. اب آ جاتے ہیں یعنی آپ جو ہے جو وزیر اعلیٰ KP ہیں اس انتخاب سے آپ مطمئن ہیں؟ میں مطمئن ہوں کیونکہ میں نے ایک بندے کا کنڈکٹ دیکھا, اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو پبلک نالج میں بھی وہ باتیں کرنا مناسب نہیں, یہ وہ باتیں ہیں جو عام طور پہ پبلک کے نالج میں نہیں ہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں محسن نقوی صاحب کی طرف, کہ ان کا جو انتخاب ہے وہ کیسے ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے نام جو دیے تھے, اور جو گورنمنٹ ہے انہوں نے جو نام دیے تھے وہ ہمارے سامنے ہیں. پہلے تو کھوسا صاحب کا نام دیا تھا, انہوں نے ریفیوز کر دیا. پھر نوید اکرم صاحب کا نام تھا, اور دوسرا نام تھا سکھیرا صاحب کا. تو میں تو نوید صاحب کو نہیں جانتا ہوں, وہ کیسے ہیں. نوید اکرم چیمہ. نوید اکرم چیمہ, جی ہاں آپ کی برادری. نام لیا. ہاں جی, تو آپ جانتے ہیں نوید اکرم چیمہ کو؟ نہیں, میں بھی کوئی ذاتی طور پہ نہیں جانتا. میری کوئی جب کوئی 1-2 دفعہ بات ہوئی ہے, لیکن ہیں ہمارے گجرانوالہ سے. اچھا آپ کے گجرانوالہ سے. تو کوئی ویسے ان کی کیسی شہرت ہے مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, یہ اتفاق کی بات ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے بڑا کام کیا ہے. یہ شہباز شریف کے ساتھ چیف سیکرٹری تھے پنجاب کے. عمران خان صاحب نے بھی آج تقریر میں یہ بات ویسے بتائی ہے. اور پھر جب وہ چیف سیکرٹری سے فارغ ہوئے, یعنی ریٹائر ہو گئے, تو یہ بیسیکلی اصل میں
آرمی کی سروس سے ہیں, جس طرح ہوتے ہیں نا کیپٹن میجر ادھر سے آتے ہیں. اچھا. اور ان کے جو چچا ہیں شاہ نواز چیمہ, وہ ایم پی اے پیپلز پارٹی کے ایم پی ہوتے تھے, آج کل وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. ان کے اپنے والد جو ہیں وہ وکیل تھے, تو یہ پھر چیف سیکرٹری پنجاب بھی رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ کرکٹ پی سی بی کے ان کو مینیجر بھی لگایا تھا شہباز شریف صاحب نے. اور پھر جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو تب ان کو چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن بھی لگایا تھا. تو لہٰذا یہ ان کے ساتھ کام کرنے کا ان کا ایک ایکسپیرینس یا ان کا کمفرٹ لیول ہوگا شہباز شریف کا کہ ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو, یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے خیالات بھی بدلتے ہیں, وہ پولیٹیکل لوگوں کے بھی بدلتے ہیں, ان کے بھی بدلتے ہوں گے. شاید انہوں نے سوچا کہ چونکہ جو نام ہے وہ ان کی طرف سے آ رہا ہے. اور بائی دا وے یہ جو ہمارے چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے بھی ان کے انڈر کام کیا ہوا ہے. اچھا. یعنی کہ جب یہ چیف سیکرٹری تھے پنجاب کے, تو اس ٹائم جو راجہ سکندر سلطان ہیں یہ بھی ادھر پروونشل سیکرٹری تھے, میرے خیال لوکل گورنمنٹ کے بھی یہ رہے ہیں, کوئی اور بھی ایک دو وزارتیں ان کو ایز اے سیکرٹری انہوں نے ہیڈ کیا ہے. تو یہ ان کی بیک گراؤنڈ ہے. اچھا. اور جو پی ٹی آئی کا جو دوسرا نام تھا نا وہ تھا احمد نواز سکھیرا صاحب, یہ سیکرٹری کیبنٹ ہیں. میری ان کے بارے میں کوئی اتنی اچھی رائے ڈیولپ نہیں ہو سکی ود دی پیسج آف ٹائم. ذاتی طور پہ بہت اچھے آدمی ہیں, اگر آپ ان پرسن ملیں بڑے زبردست ہیں. انہوں نے یہ اسلام آباد کلب میں بڑا کام کیا ہے, اس میں نو ڈاؤٹ اباؤٹ کہ بڑا کام کیا. کرکٹ لور ہیں, بہت کرکٹ لور ہیں, بہت بڑے. لیکن میں ان سے ایک تو اس بات پہ تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہوں کہ وہ رائٹ ٹو انفارمیشن لا پہ بلیو نہیں کرتے. وہ ایک ہوتی ہے نا سول سرونٹس کے اندر یا جی ویسے کوئی بلیو نہیں کرتا جب تک ڈنڈا نہیں آتا نا, کوئی بلیو نہیں کرتا. ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی وجہ جسٹیفیکیشن تلاش کر لیتا ہے. اچھا. ایک اب آپ ویسے میں یہ ایک بات سے بات ہی کر دوں کہ اب یہ دیکھیں نا توشہانہ کہ جب عمران خان کا گڑیوں کا معاملہ تھا تو گورنمنٹ کتنا چیمپئن بنی ہوئی تھی. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ باقی جو پرانا ریکارڈ ہے توشہانہ کا وہ بھی دیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس سے انٹرنیشنل ریلیشن خراب ہوں گے. یہ وہی آرگومنٹ ہے جو عمران خان نے پہلے جب رزسٹ کرتے رہے کہ اپنے تحائف کے بارے میں جو ڈیٹیل تھیں رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت جو پوچھی جا رہی تھی, ان کا بھی یہ آرگومنٹ تھا جی کہ اس سے انٹرنیشنل ریلیشن خراب ہوں گے. تو لہٰذا یہ میرے خیال اوور آل یہ ایک پائی جاتی ہے, بہت کم لوگ ہیں. اگر ویسے کسی دن بات ہوگی اس پہ ہم کریں گے. ایک ادھر کے پی میں ایک سیکرٹری ہیں عابد مجید صاحب, وہ کمال آدمی ہیں, اور میں ان کا بتاؤں گا کہ وہ واقعی بلیو کرتے ہیں ان چیزوں. اچھا. اس پہ نا یہ جو سکھیرا صاحب ہیں ان کو تو سزا بھی ہو چکی ہے. اچھا. جو انفارمیشن کمیشن تھے نا پہلے, پچھلے انفارمیشن کمیشن اعظم خان اور زاہد عبداللہ, یہ تو اس کمیشن نے, زاہد عبداللہ نے ان کو سزا دی تھی, ان کی کوئی سیلری بھی روک لی تھی. تو خیر انہوں نے پھر بھی اپیل وغیرہ میں گئے. لیکن میرا اختلاف اس بات پہ نہیں ہے. میرا اختلاف یہ ہے کہ کچھ زمینیں الاٹ ہوئی تھیں, وہ فوج یہ پنجاب میں بھی رہے ہیں تو فوج کو زمینیں دیں, تو انہوں نے جواب میں ان کو زمینیں دے دی, انہوں نے قبول کر لی. اب فیڈرل سیکرٹری کے طور پہ بھی آپ زمینیں لے رہے ہیں, آپ وہ جو تحفہ فوج دے رہی ہے وہ بھی لے رہے ہیں, تو اس ملک میں کیا ہونا ہے؟ تو میرا تو اس والے سے اختلاف ہے. لیکن یہ ہے کہ تحفے تحائف دینے سے پیار بڑھتا ہے, یعنی کہ آپ کو زیادہ بھی اعتراض نہیں. لیکن یہ تحفہ اس ملک کی زمین تو نہیں ہونی چاہیے نا. یہ ٹیکس ملک کے بڑے لوگ جو ہیں ان کا آپس میں محبت بڑھے گی تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو خیر ان کی جو ذات ہے ایز اے پرسن بہت سویٹ آدمی ہے. میری ایک دو دفعہ ملاقات بھی ہوئی ان سے, ایک آدھ دفعہ ملاقات ہوئی, بڑے اچھے آدمی ہیں. لیکن اگر آپ انہیں کہیں کہ یہ اپ رائٹ ہونے کے کسی کانٹے کے اوپر مجھے اس چیز سے زیادہ جو جس تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں, مجھے اعتراض یہ ہے کہ جب یہ نام کنسیڈر ہوئے ہیں اس ٹائم تک یہ ریٹائر بھی نہیں ہوئے تھے. پتہ نہیں ابھی ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی. نہیں, ریٹائرمنٹ ابھی ہونی ہے, ابھی غالباً 30-31 تاریخ کو. نہیں تو یہ پہلے کس طرح انہوں نے نام دے دیا؟ یہ اس لیے نام دے دیا کہ ماضی میں بھی پریسیڈنٹ موجود ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے نامینیشن ہوئی. مثال کے طور پہ قمر زمان چودھری صاحب تھے, چیئرمین نیب بنے تھے. نہیں یار, چیئرمین نیب کی اور بات ہے, چیف منسٹر کی اور بات ہے. سنتے دیجیے نا, وہ چیئرمین نیب جو ریفرنس دیا جاتا ہے کہ وہ لگ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ریفرنس دیا جا رہا تھا کہ چیئرمین نیب اگر 15 دن پہلے غالباً انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور وہ چیئرمین نیب لگ گئے تھے, تو اس طرح یہ بھی لگ سکتے ہیں. یہ ایک آرگیومنٹ دیا جا رہا تھا, اور بھی ریفرنس دیا جا رہا تھا. تو اینی ہاؤ, لیکن یہ انہوں نے اچھا کام کیا کہ جب ان کو نامینیٹ کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے, تو پھر انہوں نے پرائم منسٹر سے رابطہ کیا. میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ میں سیکرٹری کیبنٹ ہوں آپ کا, ان کے شہباز شریف صاحب کا,
تو میں ریزائن کر دیتا ہوں عہدے سے. تو غالباً انہوں نے کہا کہ آپ ریزائن نہ کریں, حالانکہ نامینیٹ عمران خان صاحب نے کیا تھا. تو عمران خان صاحب کو بڑا پسند بھی کرتے ہیں سکھیرا صاحب. ہاں یہ کرکٹ کا جو ایک ان کی ہے نا محبت, جی ہاں, وہ ہیں بھی ایچسونین ہیں سکھیرا صاحب بھی. عمران خان جو ہیں وہ بھی ایچسونین ہیں, ادھر جو ہے ان کی کرکٹ بھی اکٹھے کو کھیلتے رہے ہیں. تو وہ پھر یہ گیم ہے, یہ گیم تو ہے, ہاں یہ تو گیم ہے. تو وہ جو سکھیرا صاحب ہیں ان کا ایک ایکسپیرینس کے اعتبار سے بڑا رچ ایکسپیرینس ہے, لیکن اینی ہاؤ جو بھی وجہ بنی وہ نہیں بن سکے. اب بنے محسن نقوی صاحب ہیں. محسن نقوی صاحب کے بارے میں احد چیمہ صاحب, یار 2 چیمے ہیں, چیموں کی اچھا ہاں جی احد چیمہ صاحب. اچھا احد چیمہ صاحب کا نام دیا, وہ گورنمنٹ کے اسپیشل معاون ہے, وزیر اعظم کے معاون ہے, ایڈوائزر ہے. اچھا معاون نہیں ہے, ایڈوائزر. معاون ایڈوائزر جو ہے وہ ایک سینئر پوزیشن ہے معاون سے. اچھا مشیر ہے, تو وزیر اعظم صاحب کے مشیر ہیں. اب احد چیمہ صاحب کے بارے میں نا میری ان سے کوئی اس طرح کی ملاقاتیں نہیں ہیں. ایک آدھ چلتے چلتے ملاقات ہوئی یا ایک آدھ دفعہ فون پہ بات ہوئی, لیکن ان کے بارے میں نے ریپیوٹ بڑی اچھی سنی ہے کہ بڑا اچھا بیوروکریٹ رہا ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم احد چیمہ صاحب کے اوپر آپ کو پتہ ہے نیب کا ایک کیس تھا, سچا تھا جھوٹا تھا وہ ایک آ گئی نا بات. لیکن میرا خیال ہے گورنمنٹ کو کسی کو بھی نامینیٹ کرتے, احد چیمہ صاحب کو نامینیٹ نہ کرتے, وہ ایگزونریٹ ہو گئے, وہ اس کیس سے نکل گئے. نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, ویسے یہ کوئی نیب کا کیس کوئی اتنی بڑی ڈسکوالیفیکیشن نہیں تھی, کیونکہ اس میں ان کی کنوکشن نہیں تھی. جو ان پہ میرا خیال ہے کہ جو ان کی پوزیشن کو ایک انڈر کویسچن آ گئی نا, وہ اس لیے بھی آ گئی کہ وہ اس ٹائم پرائم منسٹر کے ایڈوائزر تھے. ادروائز جو احد چیمہ ہے, یہ نہیں کہ وہ چیمہ ہے تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں, یعنی وہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کا آفیسر ہے. عمر میں نے ان کی یہی ریپیٹ سنی ہے, اور ہی از اے ڈوئر. آپ اور ان کے سامنے جو ان کی کوئی 10-20 سال بڑے بھی ہیں, وہ بھی تیاری کر کے جاتے ہیں کہ ان کے جو کویسچنز ہوتے ہیں بڑے پروبنگ ہوتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ زیادہ سلوشن بھی حد سے آ رہے ہوتے ہیں حد چیمہ سے, یعنی کہ ہی کمال کے آدمی. نہیں میں کس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان پہ نیب کا کیس بن گیا تو اس لیے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا مقابلہ کس سے ہے؟ عمران خان صاحب سے. عمران خان صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ کسی بھی بندے کو کانٹروورشل کر دیتے ہیں. اب یہ جو بندہ ہے احد چیمہ, اس کے بارے میں نے اچھی باتیں سنی ہیں. مطلب آپ کا تو ذرا ایک برادری لنک بھی ہو گیا نا, ٹھیک ہے, لیکن میں نے اس سے ان کے بارے میں اچھی باتیں سنی ہیں, اور لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں. جو ہے نا چیموں کے بارے میں ایک یاد رکھیں, یا یہ بڑے ہی آنیسٹ ہوتے ہیں یا یہ بہت کرپٹ ہوتے ہیں. ان کا جو ہے نا ایکسٹریمسٹ ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ دیکھ لیں ذوالفقار چیمہ دیکھ لیں, ہاں بڑے آنیسٹ ہیں, بڑے اچھے, بہت آنیسٹ. یعنی کہ آپ کو اوور آل جو ہے نا چیموں میں کوالٹی کلاس ملے گی. آپ نہیں پولیس سروس میں بہت سارے ان کے یعنی کہ فالوور ہیں. آج چیمہ وہ جو ذوالفقار چیمہ صاحب ہیں ان کے فالوور ہیں پولیس سروس میں. میں واپس آتا ہوں, تو میرا یہ پوائنٹ ہے کہ احد چیمہ صاحب کا نامینیشن جو ہے وہ اس اعتبار سے کوئی گورنمنٹ نے اچھا کام نہیں کیا, ٹھیک ہے. اب جو مجھے سمجھ میں آئی کہ جو ان کی محسن نقوی صاحب کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ زرداری صاحب کی طرف سے آئی. اچھا, اور زرداری صاحب جو ہیں بڑے سمجھدار آدمی ہیں. زرداری صاحب کے محسن نقوی بڑے خاص بھی ہیں, بڑا پرانا ان کا تعلق بھی ہے. زرداری صاحب نے یہ کیوں نامینیشن کی؟ زرداری صاحب نے اس لیے نامینیشن کی کہ پرویز الہی صاحب کی بہن ہے نگہت صاحبہ, ان کے داماد ہیں, اس لیے نامینیشن کی. نہیں نامینیشن تو اس لیے کی نا کہ انہیں پتہ ہے کہ جو محسن نقوی ہے وہ ان کو یہ پتہ ہے کہ داماد ان کے ہے لیکن بندہ میرا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ مونس لائی بھی کہہ رہا ہے جی کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہم سے ایک رشتہ داری کو بھیج رہا ہے. ہاں. اچھا, جو محسن نقوی کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ لاہور کے کہتے ہیں کہ متمول خاندان سے ان کا تعلق ہے. حالانکہ ان کو بھی سیلف میڈ بنا دیا, حالانکہ سیلف میڈ والی شاعری سیلف میڈ آپ آدمی ہیں, ٹھیک ہے. ہاں اچھا, نہیں میں میرے خیال میں ان سے بات کریں. آپ ابھی چینل اپنا یوٹیوب نہیں چلا پا رہے, انہوں نے دیکھیں کتنے چینل بنائے ہوئے. اچھا, عرض یہ ہے چیمہ صاحب کے ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کے بارے میں یہی ہے کہ ان کی نا ارلی ڈیتھ ہو گئی تھی. پھر ان کو ان کے جو ننہال ہے نا اس نے پالا. پھر یہ باہر امریکہ میں پڑھتے رہے, امریکہ میں تعلیم حاصل کی, پھر واپس آئے تو پھر CNN کے یہ پروڈیوسر ہو گئے یہاں پہ.
اچھا یہاں پہ جب وہ CNN کے پروڈیوسر ہوئے تو چیمہ صاحب میرا اور آپ کا جو جرنلزم ہے نا وہ ابھی ابتدائی فیز میں تھا جب میں نے ان کو اور آپ نے ہم نے اکٹھے دیکھا تھا. اور آپ کو یاد ہو وہ بریگیڈیئر جاوید اقبال چیمہ کی شادی کے اوپر ہی واز موسٹ ایکٹیو, زیادہ تر شیر رشید کے پاس آ کے بیٹھے, شیخ رشید کے پاس آ کے بیٹھے ہوتے تھے, وہاں پہ بھی ان کو دیکھا کرتے تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی جو ہے شادی ہو گئی, اور پھر ہم نے اچانک دیکھا کہ انہوں نے ایک ٹیلی ویژن چینل کھولنے کا. شاہ جی یہ بات جو اچھی ہے نا, وہ پروڈیوسر بنا تھا, اور پروڈیوسر سے اگر وہ رپورٹر بن جاتا اس نے چینل کا مالک نہیں بننا تھا, اس کو جو چسکا پڑ جانا تھا نا ادھر ادھر خوار ہونے کا, شاید میں نہیں سمجھتا کہ وہ مالک بن سکتا تھا. اچھا ان کا نام ایک کنٹروورسی میں بھی آیا تھا, وہ پنجاب بینک کی کنٹروورسی تھی, وہ اس کی حال میں ڈیٹیل ہے آپ کو کچھ یاد؟ نہیں اس میں تو ان کی ہے نا, انہوں نے ایک جو وہ شیخ افضل تھا نا, تو انہوں نے کافی بڑا ایک ٹیکہ لگایا تھا بینک آف پنجاب کو, بلکہ بینک آف پنجاب کی ہسٹری کا سب سے بڑا وہ سکینڈل سمجھا جاتا ہے, کوئی 10 ارب کا افضل شیخ نے جو لگایا 10 ارب کا تھا. تو اس میں جو آگے مختلف بینیفیشریز تھے جنہوں نے کوئی لوگ مینیج کرنے تھے, کوئی ججز اور یہ وہ, ان میں انہوں نے کوئی پیسے ادھر ادھر بانٹے ہوئے تھے. تو کوئی مجھے اب ایگزیکٹ رول کا نہیں آئیڈیا کہ جو اس ٹائم ان کے ایفیڈیوٹ وغیرہ جمع ہوئے تھے اس میں ذکر تھا اس کا نا, تو محسن نقوی جو ہیں ان کو 35 لاکھ روپیہ ان کو ملا ہوا تھا, لیکن انہوں نے بعد میں ریٹرن کر دیا. بھائی ریٹرن کیسے کیا, وہ پلی بارگین ہوگی نا, پلی بارگین ہوگی. اب جو پلی بارگین ہے وہ ایک طرح کی کنوکشن ہوگی, ٹھیک ہے, کہ آپ مان رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا جی کہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا, یہ ایک کرپٹ پریکٹس سے آیا, لیکن یہ ہے کہ میں نے لیا ہوا تھا تو میں واپس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب جو ہے یہ چیز جو ہے نا, یہ اوور آل اب الیکشن کمیشن کو بھی دیکھنی چاہیے تھی, پوری ڈیلیجنس کرنی چاہیے تھی. الیکشن کمیشن کے پارٹ پر بھی یہ ایک کوتاہی ہے, لیکن دوسری طرف یہ بھی جو ان پر اعتراض کرنے والے ہیں, انہوں نے بھی کوئی ریلیونٹ فورم پر جا کر وہ چیز پیش نہیں کی. ٹھیک بات. بعد میں جب وہ نام چل گیا تو وہ ٹویٹ کرنا شروع کر دیا جی کہ یہ ان کا جو ہے وہ پلی بارگین والا یہ معاملہ تھا. اچھا یہ جو ان کا محسن نقوی صاحب کا ہے نا, جو بات ہم سیکوینس میں آتے ہیں کہ کنٹروورسی بھی ان کے نام کے ساتھ جڑ گئی. اچھا اس کی کیا ڈیٹیل ہے, اگین اس کی ڈیٹیل آپ کے ذہن میں نہیں ہے, لیکن آپ نے موٹی بات بتا دی کہ وہ یہ ہوئی ہے, ٹھیک. اب ہوا یہ کہ ہم نے پھر دیکھا کہ ان محسن نقوی صاحب جو ہے نا, انہوں نے اچانک ایک جمپ لیا, انہوں نے ایک ٹی وی چینل سٹی 42 غالباً لاہور سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا, اور بڑا کامیاب چینل بنا, اور اچھا ماڈل تھا, اور بہت اچھا کمیونٹی ماڈل جرنلزم کا, کہ آپ نے ایک نیشنل لیول کی بجائے آپ نے ایک سٹی کو, ایک بہت بڑے شہر کو, پاکستان کے دوسرے بڑے شہر کو آپ کیٹر کر. جی ہاں, اور پھر انہوں نے لندن میں بھی ایک چینل کھولا, اور اسی طرح فیصلہ آباد میں کھولا, ٹھیک ہے. ادھر کو گجرانوالہ میں بھی شروع کیا ہوا تھا میرے خیال, شاید کوئی کراچی میں بھی کوئی اس طرح کے, کراچی کا ان کا چل رہا تھا. اور پھر انہوں نے چینل 24 جو ہے وہ نیشنل لیول کا ایک چینل وہ بھی کھولا. تو اوور آل ایک سکسیس سٹوری محسن نقوی. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم محسن نقوی جو ہے یہ بڑے تیز ہیں, بڑے سمجھدار ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کے اندر تکبر نہیں میں نے دیکھا. چیمہ صاحب 2-3 سال پہلے کی بات ہے, میں لاہور میں گیا تو عامر میر صاحب سے میری ملاقات ہونی تھی. وہ طے پایا تھا کہ میں جب بھی لاہور آؤں گا ان سے ملوں گا. تو وہ عامر میر صاحب کا مجھے فون آیا, کہتے ہیں کہ یار محسن نقوی صاحب نے کو بھی پتہ لگا ہے تو وہ نا کھانا دے رہے ہیں, تو ہم محسن نقوی صاحب کے کھانے پہ ہم جائیں گے. عامر میر صاحب مجھے لینے آئے, اور وہ سہیل وڑائی صاحب بھی تھے, تو ہم تینوں جو ہے وہ لاہور میں ایک جگہ پہ چلے گئے, تو محسن نقوی صاحب بھی وہاں پہ تھے. تو محسن نقوی صاحب سے وہاں پہ ملاقات ہوئی, تو مجھے کسی بھی جگہ پہ محسن نقوی صاحب میں یہ کوئی ہوتا ہے نا کہ تکبر, کہ میں کچھ چینلز کا مالک ہوں یا میرے بڑے کانٹیکٹس ہیں. اچھا بائی دین ایوری ون نیو کہ فار لاسٹ سیورل ایئرز جو اپنا آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بعض اوقات جو خبریں آتی ہیں وہ محسن نقوی صاحب کے پاس سے آتی ہیں, ٹھیک ہے, اتنے وہ ٹرسٹڈ ہیں. اچھا پھر مسلم لیگ نون کی بعض خبریں ہیں وہ محسن نقوی صاحب کے پاس ہوتے ہیں. محسن نقوی جو ہے ہی از ایوری ویئر, ہی از ایوری. اچھا وہ پنڈی میں بھی ہے, لنڈن میں بھی ہے, کراچی میں بھی ہے, لاہور میں بھی ہے. بھائی آرمی چیف ابھی جب حج پہ گئے تھے نا, تو حج پہ جب آرمی چیف, آپ کو پتا آرمی چیف صاحب کو اور ان کی فیملی کو اور کچھ اور لوگوں کو بھی ایکسیس دی گئی تھی اندر جو خانہ کعبہ کے اندر جانے کی, تو اس میں ایک صاحب محسن نقوی بھی تھے. شاید پھر جو ہے نا پھر باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اگر بندہ ادھر بھی جا سکتا ہے جی ایک نئے آرمی چیف کے ساتھ بھی,
تو پھر آپ اور میں ادھر ہی بس ہم نے یوٹیوب چینل ہی چلایا. تو اینی ہاؤ, لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ ایک بندہ جس نے ود دی پیسج آف ٹائم اتنے کانٹیکٹس پیدا کیے کہ آپ وہ مسلم لیگ نون کے بھی بڑے قریب ہیں. کیسے قریب ہیں کہ یہ جو عمران خان صاحب کے دنوں میں یہ ان کے خلاف جو نو کانفیڈنس موو ہوئی تھی, تو میری اطلاعات کے مطابق جو پیغام رسانی تھی انیشلی آصف زرداری صاحب ملے تھے نا آئی ایس آئی چیف کو, جنہوں نے آصف زرداری صاحب کو کہا تھا کہ جی میں تو نیوٹرل ہوں. تو یہ جو نیوٹرل ہونے کی اطلاع نون لیگ کو میری اطلاعات کے مطابق جب ملی نا, وہ محسن نقوی صاحب کے تھرو ملی, ان کے ٹی وی چینل کے تھرو, اور ان کے ان پرسن بھی ملی کہ یہ لندن میں بھی گئے تھے جا کے یہ ملاقاتیں. تو یہ سب طرف ہے. اچھا, پی ٹی آئی میں ان کے بڑے قریبی رابطے ہیں, آپ سن کے حیران ہوں گے. پی ٹی آئی کے بعض لیڈرز ان کے بہت قریبی دوستوں میں شامل ہیں. تو اب ہوا یہ کہ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ آ گئے. میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اور میرے خیال میں حکومتی اتحاد کو, میرے خیال میں ان کو کنٹروورسی میں نہیں دھکیلنا چاہیے تھا. یہ اب صورتحال یہ ہوگی کہ عمران خان صاحب ان کے خلاف اب تقریریں کر رہے ہیں, اور عمران خان صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ محسن نقوی نے میرے خلاف یہ کیا وہ کیا, اور محسن نقوی کا جو چینل ہے وہ میرے خلاف یہ کرتا ہے. اور اچھا, آپس کی بات ہے, جب عمران خان صاحب پاور میں تھے تو محسن نقوی کے چینل کو بند کیا گیا تھا, ان کو بھی بڑا وکٹمائز کیا گیا ہے وین عمران خان واز ان پاور. تو ہی واز ون آف دوز کہ جن کے اشتہارات بند کیے گئے, ان کو تنگ کیا گیا. بلکہ ایٹ ون ٹائم ایک وقت پہ یہ بھی سوچا جا رہا تھا کہ محسن نقوی کو گرفتار کر لیا جائے. تو عمران خان صاحب نے کیا کیا کہ سسٹم میں شور مچایا, ان کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی, اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے انہوں نے ان کا نام اوکے کر دیا. تو ویسے آپس کی بات ہے, چیف الیکشن کمشنر صاحب نے جو کچھ کیا ہے آپ ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں. مجھے ان کا یہ اقدام جو ہے شاید دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو آپ کی بھی گارنٹی کو نہیں دیتا, تو کسی تو آپ گارنٹی نہیں, آپ کی تعریف تو کرتا ہوں نا میں, لیکن کوئی ضروری تو نہیں کہ میں آپ کی ساری باتوں سے ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ انسان ہیں, آپ کو روبوٹ تو نہیں ہے کہ آپ میرے کہنے پہ چلیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ اس کا سلیکشن کا پروسیس کیسے ہوتا ہے. سلیکشن یہ ہے کہ ایک سبجیکٹیو ہے, سبجیکٹیو اوپینین ہے, کہ جیسے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک بندے پہ آپ کی کوئی اور رائے ہوتی ہے, میں کہتا ہوں نہیں یار اچھا آدمی ہے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس کو بہت بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں, تو میرے خیال میں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کرتے ہوتے ہیں نا, جی آپ اکثر میرے پہ اعتراض کرتے ہیں اور میں آپ کو کھلی اجازت دیتا ہوں. نہیں, آپ اجازت نہ بھی دیں تب بھی میں کرتا ہوں. آپ بعض اوقات میں اجازت نہیں دیتے لیکن میں کرتا ہوں. اچھا, تو اب یہ ہے کہ اس میں بھی جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کسی بندے پہ سوائے احمد سکھیرا صاحب پہ کوئی ایسی کسی کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں تھی. احمد نواز سکھیرا صاحب نا, ان پہ بھی یہ تھا کہ جب ان کے نام چلے ہیں تو وہ ابھی ریٹائر نہیں ہوئے تھے, یہ ان کی طرف سے ایک تھا, ان کے ذہن میں کنسرن تھا. دوسرا جو نوید اکرم چیمہ ہیں, وہ بینگ چیئرمین پبلک سروس کمیشن, فیڈرل پبلک سروس کمیشن, اس کے بعد وہ کوئی گورنمنٹ سروس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لیکن یہ گورنمنٹ سروس کی کیٹیگری میں نہیں آتی چیف منسٹر, تو لہٰذا ان پر بھی کوئی ایسا اعتراض نہیں تھا, ادروائز کوئی ریپوٹیشنل ایشو بھی نہیں تھے. احد چیمہ پر ایک جو اعتراض آ رہا تھا وہ نیب کا تھا, لیکن وہ کنوکٹ نہیں تھے, وہ بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. اگر کوئی بنتا ایشو تو ان کو یہ بنانا تھا کہ وہ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر لگے ہوئے ہیں, تو ان کو ابھی ادھر لگا دیا. اور چوتھے محسن نقوی تھے. تو جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے پہلے دوسروں سے پوچھا ہے, یہ اوور آل یعنی کہ جب جو باقی جو ایک الیکشن کمیشن ہے اس میں ایک چیف الیکشن کمشنر تو نہیں ہوتا, ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ ہے, چیف جسٹس بھی بیٹھا ہے, کوئی دو دوسرے جو ہیں وہ اس کا اختلافی نوٹ دے دیں تو وہ مائنارٹی میں چلا جائے گا. تو اس کیس میں جو باقی لوگ ہیں ان کی طرف سے کنسنسس آیا محسن نقوی پر, تو انہوں نے بھی جو ہے یعنی کہ انہوں نے بھی ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا, اوور آل کر دیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے جو ہے نا صرف ایک اعتراض, باقی چیزیں جو ہے نا وہ کسی نہ کسی پہ آ سکتا ہے. جی نوید اکرم کا ہوتا تو وہ کہتے ہیں جی ان کا چاچا پی ٹی آئی میں ہے, وہ کوئی آ جاتا ہے. احمد سکھیرا صاحب کی ہم نے بات کی, چیمہ پر بھی آنا تو انہیں 4 لوگوں میں سے نا, ادھر باہر تو نہیں آ سکتا تھا نا, انہی میں سے آپ نے کرنا تھا. الیکشن کمیشن کوئی اور نیا بندہ تو انٹروڈیوس نہیں کرا سکتا. تو مجھے جو لگتا ہے نا وہ ان کا جو نیب والا کیس ہے وہ ان کو دیکھنا چاہیے تھا. اور الیکشن کمیشن کے پارٹ پہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ان کو انفارم کیا ہے, انہوں نے انفارم نہیں کیا.
انہوں نے نام فائنل کر لیا, اس کے بعد وہ نیب والا معاملہ اچھا شروع ہو گیا. عمر چیمہ صاحب آر یو شور کہ یہ پلی بارگین انہوں نے کی؟ یہ پلی بارگین ہی ہے. نہیں لیکن یہ چیک کرنے والی بات ہے میرے خیال میں, آئی ڈاؤٹ اٹ کہ یہ پلی بارگین. ایک منٹ آپ جو ہے نہیں کہ کوئی اور بات سنائیں نا. میں عمر آپ کو ایک بات بتاؤں, میں سمجھتا ہوں کہ جو محسن نقوی ہے نا ایز اے پرسن تو بڑے سویٹ آدمی ہیں, لیکن اب نا وہ ایک ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہو گیا ہے. چیلنج چیمہ صاحب وہ یہ ہو گیا ہے. اچھا شاہ جی, یہ جو ہے نا میں ذرا آپ کو بتا دوں, اس کو وہ کہتے ہیں والنٹری ریٹرن. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پلی بارگین نہیں ہے نا اس میں. یہ ایپلیکیشن فار والنٹری ریٹرن انڈر سیکشن 25A نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس. جی تو والنٹری ریٹرن الگ ہے اور پلی بارگین الگ ہے, تو اس لیے والنٹری ریٹرن بھی اگر انہوں نے تو کیا پھر میرے حل اعتراض کوئی مسئلہ نہیں, یہ کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو آپ بھی جو ہے کہ آپ نہیں میں بات کچھ اور کر رہا ہوں. میں چیمہ صاحب بات کچھ اور کر رہا ہوں. میں آپ نے یہ بات ہی, میں اس لیے کیونکہ ڈاؤٹ فل تھا کہ میرا یہ خیال تھا کہ انہوں نے از خود کیا ریٹرن, تو آپ نے تصدیق کر دی نا میرے شک کی. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب جو سب سے بڑی مشکل جو ہوگی نا وہ محسن نقوی کے لیے, کیونکہ محسن نقوی جو ہے اس نے تو محسن نقوی دین ہے نا 3 ماہ کی, یہ جو وزارت اعلیٰ ہے یہ تو نہیں ہے نا, اس سے آگے بھی ہے نا معاملہ, یہ تو 3 ماہ گزر جائیں گے. ابھی الیکشن ہوتے ہیں اور فرض کریں کہ پنجاب کے جو الیکشنز ہیں وہاں پر پی ٹی آئی ہار جاتی ہے. پی ٹی آئی سب سے زیادہ کس کے اوپر شور مچائے گی؟ محسن نقوی کے اوپر. اور اگر جیت جاتی ہے تو انہوں نے پھر کہنا ہے کہ اس کے باوجود کہ محسن نقوی موجود تھا ہم جیت گئے. جی ہاں, اور جیت جاتی ہے تو پی ٹی آئی نے بھی یہ کہنا ہے, اور وہ جو باقی پارٹی ہیں ان میں سے مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی والے شاید نہ کہیں, نون لیگ والے کہنے شروع کر دیں. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کی جو ٹیم ہے اور وہ کس طریقے سے اس چیلنج کو شاید اب جو ہے نا میرے حال دیکھنا یہ ہے کہ یہ نقوی صاحب دیکھ لیں گے تو میرے حال ہے کہ اس میں اب جو ہے یہ جو والنٹری ریٹرن والی بات ہے اس میں الیکشن کمیشن نے بھی ایک سبجیکٹو اوپینین ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ غلط ہے. ہر جو بھی بندہ چیف منسٹر بن جاتا ہے اس پہ اعتراض آ جانا تھا. جی ہاں, اور اگر آپ کے ذہن میں کسی کے بارے میں کوئی ہے ابھی بھی غصہ ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں. اور نہیں میرے ذہن میں کسی کے بارے میں کوئی غصہ نہیں, میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں شاہ جی میں تو مذاق کر رہا ہوں, آپ جو ہے بڑے ایک ویسی جمالی طبیعت کے آدمی ہیں. ہاں تو آپ ہمارا مذاق بھی سمجھا کریں. لیکن آئی وش دونوں جو چیف منسٹرز ہیں اعظم خان اور محسن نقوی, یہ پاکستان کی پالیٹکس بڑی پولرائز ہو چکی ہے, میں چاہتا ہوں یہ دونوں کامیاب ہوں اور کسی کنٹروورسی سے بچے رہیں. شاید کنٹروورسی سے آپ نہیں بچ سکتے, یہ بات طے, آپ جو بھی ہیں نا آپ کنٹروورسی سے نہیں بچ سکتے. بس یہ ہے کہ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ میں اپنا کام جو ہے وہ ایمانداری سے سر انجام دوں. کوئی نہ کوئی ایک پارٹی کو اعتراض ضرور ہوتا ہے اور وہ رہنا ہے. ایک مثال ہے کہ جیو 2013 میں اتنا پرو پی ٹی آئی تھا کہ نون لیگ والے الیکشن کمیشن کو کمپلین کر رہے تھے کہ یہ کوڈ آف ایتھکس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اور جو ہی الیکشن آیا سب سے پہلا اعتراض جو ہے جیو پر وہ عمران خان نے لگایا تھا کہ جیو نے دھاندلی کرائی ہے, کیونکہ انہوں نے پہلے بتا دیا جی کہ 9-10 بجے کہ وہ نون لیگ جیت رہی ہے. تو لہٰذا وہ اعتراض آنا ہے, اور جب تک خان صاحب بھی موجود ہیں یہ چیزیں چلتی رہیں گی. تو یہ نہیں ہے کہ باقی لوگ نہیں کرتے, لیکن خان صاحب جو ہیں وہ اس کو زیادہ ایک آگے کام کو آگے لے کر چلتے ہیں. تو اینی وے تو میرے چیمہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. میرے خیال میں زیادہ باتیں تو میں نہیں کی ہیں ویسے چیمہ صاحب نے آپ کو بھی آگے آگے اعتراض آیا تو نہیں, آپ نے جی دیکھا اعظم خان صاحب کا پروفائل کیا ہے اور محسن نقوی صاحب کا پروفائل, ہم دونوں پروفائلز کا ہم نے ذکر کیا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کسی کنٹروورسی کے بغیر ہوں, لیکن یہ ہوں گی نہیں, بدقسمتی ہے. تو فیئرنیس ہو, ایٹ لیسٹ ان کی پارٹ پہ فیئرنیس ضرور ہو جو نظر بھی آئے. اور یہ شاہ جی کی بس تھوڑی بات کو زیادہ سمجھیں اور ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.